جناب حضرات اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت؟ اللہ پاک کا شکر ہے، ہمارے چچا کے لڑکے ہیں، یہ عالم دین ہے، دیوبند سے پڑھائی کیے ہیں، ان سے تھوڑا میں نے سمجھایا مطلب ان کو تھوڑا کم سمجھ میں آیا۔ آپ بات کیجئے، ان کو حوالہ بھی دیجئے کون کون سی کتابوں کے حوالے ہیں۔ جی 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 بات کریں۔ جی ٹھیک ہے، ہاں بات کیجئے السلام علیکم۔ جی کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام عرفان ہے۔ عرفان؟ ہاں اچھا اچھا بھائی جان، بہت بڑھیا۔ تو کہاں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں؟ ہاں نہیں، گجرات میں خالی ہے، ان کی برانچ ہے۔ تھوڑی آواز مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا بولے؟ ہاں دارالعلوم دیوبند کی برانچ صحیح ہے، لیکن اچھا، گجرات سے پڑھ کے نکلا ہوں میں۔ گجرات سے؟ ہاں اچھا اچھا اچھا۔ تو کیا افتاء کیا ہے یا مولویت؟ عالمیت کی ہے۔ عالمیت کی ہے؟ ہاں اچھا اچھا، چلیے بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے عقیدے کے تعلق سے بھی کچھ بتایا ہوگا آپ کو، کنہوں نے؟ دیوبندیوں نے؟ ہاں بتایا، بولیے۔ جی تحاویہ پڑھی ہے، عقیدے کے بارے میں کیا پتا ہے آپ کو؟ بتایا ہم نے، بولیے۔ جی عقیدے تحاویہ ہم نے پڑھی ہے، بولیے۔ جی 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 جی۔ تو میں بھی جو ہے انہی لوگوں سے نکلا ہوں، اور لگ بھگ میں 15 سال سے زیادہ ان لوگوں میں رہ چکا ہوں، مگر مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں کا عقیدہ، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے۔ تو آپ کا واٹس ایپ نمبر ہوگا؟ واٹس ایپ نمبر ہمارا سعودی کا ہے۔ سعودی کا ہے؟ ہاں اچھا اچھا اچھا، آپ سعودی میں ہیں ابھی یا گھر پہ ہیں؟ ابھی تو آئے ہیں گاؤں میں۔ اچھا آئے ہیں، گھر پہ ہیں۔ چلیے میں آپ کے چاچا کے نمبر پر بھیج دیتا ہوں کچھ حوالے، آپ دیکھیں گے؟ ہاں دیکھ لیں گے، کیوں نہیں دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو بھی میں کہوں گا وہ حوالہ بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا بولیے۔ کہ ہم جس استاد سے پڑھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں یا توہین کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ جی جی، تعریف کرتے ہیں۔ تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں جنم دیا، بولیے۔ ہم ان کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف یا ہمارے کسی استاد کے خلاف کوئی بولتا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہے نا؟ ہاں بولیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ماننا ہے یہ حضور ہی بتاتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن، جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار، حتی تک اپنے بیوی بچے اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، میں جب تک اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، ہے نا؟ تو حضور کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان نہیں ہو سکتا، جی ماشاء اللہ۔ مان لیجئے جس استاد نے آپ کو پڑھایا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یار، آپ مثالیں مت دو، آپ بات ڈائریکٹ بتاؤ۔ ایک منٹ، ہاں ہاں بالکل بالکل، انشاءاللہ بالکل شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں یار وہ تو بہت کم علم انسان ہے، اس کا علم تو جانوروں پاگلوں بچوں کی طرح ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ بہت برا لگے گا۔ جی، یہ توہین ہے یا تعریف ہے؟ توہین ہے بھائی، توہین ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ بات صرف آپ کے استاد کے لیے یا آپ کے والدین کے لیے ہی توہین ہے یا ہر کسی کے لیے توہین ہے؟ سب کے لیے توہین ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ہے، کافی سلجھے ہوئے لگ رہا ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھانوی صاحب نے کہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی، نہیں، غیب کا علم عطا نہیں کیا۔ غیب کا علم عطا نہیں کیا؟ اچھا، غیب کس کو کہتے ہیں بھائی جان؟ آپ بتائیے، آپ ہی تو بتا رہے تو آپ بتائیے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے، نہ کہ دکھتی ہوئی چیز کو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں، یہ تعریف کیا ہے؟ جس چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کیا، ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے نبی جانتے ہیں۔
یعنی جو ہمارے لیے غیب ہے وہ ہمارے نبی. تعریف کہاں سے، یہ آپ نے تعریف کہاں سے پڑھی، آپ نے کہاں سے تعریف لی؟ میں سمجھا رہا ہوں، تعریف بتا دوں گا کہ تعریف کیا ہے. آپ تعریف کر رہے ہو، تعریفات کی بک کتاب کا آپ کو عالم دین ہے کیا ہے؟ ارے بھائی آپ میں عالم بھی دین ہیں؟ میں طالب علم ہوں، آپ کو انشاءاللہ میں تعریف بتاؤں گا. ابھی میں نے سمجھانے کے طور پر آپ کو کہا، آپ نے انکار کیا. مجھے آپ سمجھے؟ تعریف بتا رہے تو اچھا ٹھیک ہے، تعریف بتا رہا ہوں. علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں جن کو بندے عادی طور پر اپنی عقل اور اپنے حواس سے نہ معلوم کر سکیں. ہے نا؟ اپنے عقل اپنے حواس، بس یہی ایک چیز شرط ہے. جی یہی ایک شرط ہے. کہاں سے، کون سی تعریف؟ دیکھیے ہر طریقے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، بہت کچھ بتا سکتا ہوں، مگر پھر آپ اس میں ہی بھریں گے. ایک منٹ، اس میں ہی بھریں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. بس میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، تعریف صحیح کرو. علم غیب کی تعریف آپ کس کتاب سے کر رہے ہو؟ آپ مجھے یہ تو بتاؤ گے، پھر آپ کو علم غیب سمجھاؤں گا. تفسیر کبیر میں پڑھا ہے میں نے یہ. تفسیر کبیر میں پڑھا ہے میں نے یہ. تلخیص الکبیر، تفسیر کبیر، تفسیر کبیر میں. جی 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 جی. آپ اس کو، اس کا حوالہ آپ کیا نام ہے؟ علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. ہاں جانتے ہیں. یہ وہ پورا آپ اسکرین شاٹ کے موبائل میں بھیج دیں، آپ دیکھ لیں گے. ہاں بالکل انشاءاللہ، چلیے بھیج دیں گے. علم غیب کی تعریف اسے کہتے ہیں آپ نے جو کنڈیشن لگائی عقل اور اس کے بغیر. اچھا ایک منٹ، آپ بھی کر دیں ذرا تھوڑی سی تعریف. علم غیب کس کو کہتے ہیں آپ بھی ذرا کر دیں ایک بار. علم غیب اسے کہتے ہیں جو علم میں کسی چیز کا محتاج نہ ہو. نبی بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک منٹ، یہ تعریف کہاں سے پڑھی ہے آپ نے ذرا بتائیں. آپ میں آپ کو حوالے دے دوں گا. ایسی بتا دیجیے کون سی کتاب کا آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہے، کون سی حدیث کا حوالہ پڑھا ہے. صحیح کتاب میں نے پڑھی ہے. میں نے تو نام بتایا جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا. ابھی تو رستے میں چلتے چلتے تو میں بھی تو یار، آپ نے مجھ سے، جب آپ نے جس طرح مجھ سے سوال کیا اسی طرح میں نے بھی آپ سے سوال کیا. ہاں تو میں آپ کو دے دوں گا نا. تو میں نے تو دیا نا آپ کو، میں نے بھی تو ایسے دیا آپ کے پوچھ. آپ کی تعریف کرا دے، اس لیے آپ کی تعریف. دیکھیے اس طرح سے بات نہیں ہوتی، ہم سکون سے بات کریں گے. آپ کو کئی جوابات دینے پڑ جائیں گے اگر آپ کی تعریف صحیح ہوگی. ہم سکون سے بات کریں گے بھائی، ہم سکون سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. آپ تو جواب نہیں دے پا رہے ہیں. آپ نے جو کہا آپ تو جواب نہیں دے پا رہے ہیں. میں نے جواب دیا اور میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس کی کتاب ہے. میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے. ارے میں تعریفات کی کتاب میں اپنے پاس لے کے تھوڑی نا بیٹھا ہوں. کتاب کا نام میں بھی کتابیں لے کے تھوڑی بیٹھا ہوں. بتا دوں گا، تعریف بتا دوں. میں بھی کتابیں لے کے تھوڑی بیٹھا ہوں یار. ہاتھ میں دودھ کی ڈولچی ہے، میں لے کے جا رہا. یار مجھے انہوں نے سامنے سے کال کیا اور میں آپ سے بات کرنے لگا. ہاں تو مجھے سنو، میں ڈولچی لے جا رہا ہوں. ارے آپ ڈولچی لے کے جا رہے ہو مجھے بھائی، جیسے آپ نے پھر مجھ سے کیوں کہا کہ یہ کہاں سے کیا ہے، کہاں سے پڑھا ہے. دیکھیے چلیے یہ بتائیے مجھے بھائی جان، بہت مہربانی ہوگی اگر آپ پیار محبت سے بات کریں گے. آپ سنو، اگر آپ کی تعریف اگر بات مان لینا، بخاری شریف میں ہے کہ جس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، سنو دوسری بات، اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا اگر تو زہر کا کھانا جو یہودیوں نے کھلایا تھا آپ کو غلطی سے، یہ تو منافقین کی علامتیں ہیں. یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو منافقین کی علامتیں ہیں. غیب کا علم ہوتا تو کیوں کھاتے؟ اگر اللہ کے نبی، یہ تو منافقین کی علامتیں ہیں بھائی. اچھا ایک منٹ، اچھا چلیے میں اس بات ایک منٹ. اچھا ایک منٹ چلیے میں اللہ رب العزت جانتے ہیں، نبی بھی جانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب میں بولوں؟ آپ کو غیب کی تعریف نہیں آتی مطلب یا تو. اچھا اب میں بولوں میری باری آئی. ہاں بولو نا. ٹھیک سنو، مجھے بولنے دو گے تبھی تو میں کچھ بولوں گا یار. اب بولو، سمجھانے بیٹھے ہو کہ مناظر کرنے بیٹھے ہو؟ مناظر کرنے بیٹھے ہو تو بیٹھو انشاءاللہ. بولو، آپ میرے سوال پہ جاؤ تو میں آپ کو سوال پہ گھسیانے لگے یار. میں بھی دکھاتا ہوں، میں بھی آپ کو تعریفات دکھاتا ہوں. آپ تو گھسیانے لگے. میں کیوں گھسیا آؤں گا بھائی؟ اب میری بات سنو نا. یا تو آپ کیا نام ہے کہہ دو کہ بھائی میں تقریر کر رہا ہوں، آپ بیٹھو سنو تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں جب تک میں بات کہہ رہے ہیں. نہیں ہم دونوں آپس میں بات کریں گے. آپ اپنی بات کہیں، میں اپنی بات کہتا ہوں. آپ سن نہیں رہے نا میری بات کو. میں آپ کی الحمدللہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں، اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں. آپ غلام کس کے بھی ہو؟ ہم محمد کے غلام ہے بس، باقی کسی غلام نہیں. تم ہمارے نبی کے دشمن ہو، غلام نہیں ہو. ہم دشمن کیسے ہو گئے؟ بالکل ایسی باتیں ہی کر رہے ہو، میری بات ہی نہیں سن رہے ہو آپ. اچھا اب میں آپ کو سوال کر رہا ہوں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. میں نے تو جواب دے دیا، تمہارے پاس جواب نہیں ہے. تم نے جو تعریف کی میں نے کہا کہاں سے پڑھا ہے، جواب تو تم کہہ رہے ہیں میرے پاس تو ابھی جواب نہیں ہے. تم نے مجھ سے جو پوچھا میں نے ہینڈ ٹو ہینڈ جواب دیا جناب. کیا جواب دیا تم نے؟
میں نے کہا کہ میں نے جہاں سے پڑھا ہے، میں نے جہاں سے بولا ہے وہ میں نے علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پڑھا ہے، اور یہ تفسیر کبیر کا جو ہے میں نے حوالہ دیا ہے، اور میں نے آپ سے پوچھا ایک منٹ میں نے آپ سے سنیے گا، یا تم میں سب مجور پیدا ہوتے ہیں کیا؟ ارے اللہ کے نبی بڑے، تم میں سب مجوری پیدا ہوتے ہیں کیا؟ میری بات کو تسلی سے سنو بھائی، میری بات کو تسلی سے سنو. آپ نے اپنی بات کہی، آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے. ہاں نہیں حاصل. اچھا، تو جیسے اللہ تعالیٰ کا جیسے اعلان ہے کہ بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، کون کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں مرے گا، یہ سب جو ہے صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اگر میں یہ کہنے لگوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون کہاں مرے گا، یا کس عورت کو کیا پیدا ہوگا، لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اس کے حمل میں کیا ہے. آپ اعتراض کرو، اعتراض کے جواب میں آپ کو دوں گا. اعتراض کرو، آپ مجھے تقریبات کرو میرے سامنے، میں ہر جمعہ تقریر کرتا ہوں یہاں پر. اچھا، میرا اگر عقیدہ یہ ہو کہ میرے نبی جانتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، اللہ کے حکم سے جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اس میں غیب نہیں ہوا. پھر اللہ جانتے، اللہ کے حکم سے جانتے ہیں، تو پھر اللہ کا محتاج ہوا اللہ کے نبی. سمجھے؟ جو کسی کا محتاج ہو وہ علم غیب نہیں رکھتا، اور نبی بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے. تم محتاج کہتے ہو؟ تم بھی تو اپنے استاد کے محتاج تھے، تم بھی تو خود نہیں پڑھ پائے، تم عالم کیسے ہو گئے؟ ارے ہم تو محتاج کر رہا ہوں، تم تو جاہل ہو، تم تو جیسے تھے ویسے ہی اللہ کو ویسے علم حاصل ہوا، اللہ کو ویسے علم حاصل جیسے تھے ویسے ہی اللہ کو جیسے علم حاصل ہوا اس کو کہتے ہیں علم تمہیں غیب. کچھ نہیں آتا، تم تو کسی اور کے محتاج تھے. اگر وہ نہ پڑھاتا تو تم پڑھتے ہی نہیں. تم تو جاہل ہو پلے درجے کے. جاہل پہ آ گیا. ارے بھائی، تمہاری باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے، ہینڈ فری کر کے بات کراؤ نا. ہینڈ فری کر کے میری بات سن نہیں رہے ہو اور اپنی ہی بکے جا رہے ہو، اور میری سے نہیں سن رہے. تم کہہ رہے ہو اللہ کا محتاج، اللہ کا محتاج. رہے ہم نے کب کہا کہ حضور کو ذاتی علم غیب ہے؟ وہ بتائے ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ حضور کو جو ہے ذاتی علم غیب ہے، ہمارا دعویٰ نہیں. تم کہہ رہے ہو وہ تو اللہ کے محتاج ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو تم بھی تو کسی اور انسان کے محتاج تھے، کسی غیر اللہ کے محتاج تھے، تب جا کے عالم بنے. تم تو جاہل کے جاہل ہی رہ گئے. تمہیں پھر عالم کیسے کہا جائے؟ جب حضور کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا تو تم کو عالم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ چلے گئے انہوں نے کہا کہ حضور کو علم غیب نہیں، اور انہوں نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ حدیث ذرا لا کے دکھاؤ. میرا دعویٰ ہے میں 1000 روپے انعام سے دوں گا. ہاں، اس میں کیا ہے، ذاتی کا انکار ہے یا عطائی کا انکار ہے، یہ انہیں ثابت کرنا ہوگا. اور وہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب حاصل ہے. یہ سب جاہل جو ہے، بالکل ایک نمبر کے جاہل ہے یہ حرام خور. ہاں سب سال جاہل ہیں، زبردستی کی بحث کرتے حرام. یہ سمجھ گیا حرام خور یہ کہاں جائے گا. اس نے کہا حضور نہیں جانتے. اب عبداللہ راجپوت سالہ حرامی وہ کیسے بتا دیتا ہے، تھانوی کا باپ تھانوی حرامی نے ہدایت اولیاء میں کیسے لکھ دیا کہ عبداللہ راجپوت کے یہاں جب کوئی عورت جاتی ہے اور اس سے کہتی کہ مجھے تعویذ دے دو، تو بتا دیتا کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا. کیسے وہ حرام کیا؟ صحیح بات ہے. سب حرامی کی اولاد ہے، سالے سور کی اولاد، حرام خور نسل کی ناجائز اولاد. محتاج بتا رہا ہے. ارے محبوب و محب میں یار، نہیں تیرا میرا. صحیح بات ہے. ارے یہ سب گستاخ ہیں سالے. اچھا، اس کے ابا کی جو جائیداد ہے وہ اس کی اماں کی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ صحیح بات. میں جاننا چاہتا ہوں. سب نمبر 1 کے حرامی ہوتے ہیں سب خبیث سالے. میں تو ان سے سلام. اچھا، اس کا جو بھائی ہے اس کے باپ کی جائیداد میں شریک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح بات ہے. اس کے دادا کی جو پراپرٹی تھی اس کا باپ اور اس کا چاچا اس میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا حرامی؟ یہ سب سالہ سور کی اولاد. سمجھ گیا وہ ٹھیک طریقے سے. اور اس نے مجھ سے اعتراض کیا کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے. میں نے بتایا کہ میں نے فلاں کتاب سے پڑھا ہے. اور اس نے پڑھا تو میں نے پوچھ رہے تو کہ ایسے مجھے معلوم نہیں ہے، میں بہت ساری کتابوں کا حوالہ دے دو. میں نے نہیں، بتاؤ کہاں سے پڑھا ہے تم نے. ارے سب جاہل، جتنا رٹا دیا اتنے ہی پہ سالے لوٹیا چور کہیں کے. بس جسے بہاری کہاں آرا کا رہنے والا تھا. اچھا، اور نماز کے بارے میں بتا نہیں پا رہا سالہ. یہ غصہ کرنے لگا. یہ ٹھیک سے مطلب یہ اپنی چوکٹی بھول گیا، سمجھے.
یہ ہاں۔ بلدیت بھول گیا اپنی کہ یار میں کہاں پھنس گیا، ہاں، اور یہ سمجھ گیا تھا کہ کہاں گھیر کے لائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے میری گفتگو سنی ہو، اس وجہ سے یہ بات نہیں کر پایا۔ ارے ان کے سامنے میں بہت سعودی بھی بول دیتا تھا۔ ہاں یہ سب نمبر بتائیے۔ ایک دجال ہے، نمبر ایک کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، صحیح سمجھے؟ بات۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا، مشرق سے مغرب تک زمین کا تمام حصہ دیکھ لیا۔ یہ سب ایک آئے تو پکڑ لیتے ہیں تو پھر آگے پیچھے نہیں بڑھتے۔ دیکھیے حضرت ایک چیز بتاؤں، یہ جتنے بھی حرامی ہیں نا، دشمنان رسول ہیں، غدار رسول ہیں، ہاں یہ ان حدیثوں کو اور ان آیتوں کو لیتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ہاں علم غیب کے تعلق سے انکار ہے، ذاتی طور پر صحیح بات، صحیح بات۔ کوئی بھی چیز ذاتی طور پر ہاں عطائی والی آیتیں یہ پڑھتے ہی نہیں حرام خور۔ وہی چیز کو میں بتایا کہ بالفرض 800 سال بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو ختم امت کی فرق نہ پڑے گا، تو وہ اس کی مطلب حمایت میں بول رہا۔ میں نے کہا جب آپ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا تو وہ لکھنے کی کیا ضرورت آئی؟ جی لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مگر تھانوی لکھنے کی کو انہیں ضرورت نبوت کے پر بٹھالنا تھا۔ وہی چیز ہے، ہاں یہی چیز مگر یہی لوگ تھانوی کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت کر بیٹھا، اور وہ انہی شیطانوں کی کتاب تحذیر الناس بتا دیتا، دکھا دیتی کہ دیکھو بھائی قاسم نانوتوی صاحب تو کہہ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس کو کافی دن سے بول رہا ہوں، نہیں آ رہا تھا، پھر آج موقع سے ملا۔ جی یہ لوگ رہتے ہیں خیر بامبے یہ میں۔ سمجھ گیا یہ کہ میں پھنس گیا ہوں، بات نہیں پاؤں گا، وہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا۔ اس کے باپ کو بھی میں نے بولا، میں نے کہا خاندانی چچا لگتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں اندھیری میں، اندھیری میں رہتے ہیں بامبے کے اندر۔ اچھا ہاں تو ادھر ڈونگری ہے، ڈونگری جگہ ایک مسجد ہے کے بازو میں، تو دیوبندیوں کی ہے۔ یہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں اب میں بولوں، اب میری باری آئی اب میں بولوں، بولے چلے جا رہا ہے، بولے چلے جا رہا ہے، بولے چلے جا رہا ہے۔ تو اس کا باپ آیا تھا 3-4 مہینے پہلے، تو اس کو بھی میں نے یہی چیز بولا، سب چیز ہاں تو بول رہا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، ایسا لکھا، غلط ہے، ایسا لکھا۔ تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دیا ہوں، جی آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کی وہ کریں گے تو آپ کی جو ہے کوئی آپ کی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ میں آپ کو بتا دیا، اب یہ ان کی کفریہ عقائد کیا کیا ہیں دیوبندیوں کے، ہاں اب آپ کی پکڑ ہوگی اگر آپ ان کے پیچھے جائیں گے تو۔ جی اسی کو وہ گجرات میں 3 سال یا 4 سال 5 سال کچھ عالمانہ کورس کروائے ہیں، مگر ہم لوگ ان کو جاہل مانتے ہیں، عالمانہ کہاں مانیں گے، یہ سب جاہل۔ جی 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 چلیے حضرت ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایسے ہی شیطانوں کو پکڑ پکڑ کے آپ مجھے بات کراتے رہیں۔ ہاں انشاءاللہ۔ ہاں اور ان شیطان مولویوں کی حقیقت میں انشاءاللہ منظر عام پر دکھاتا رہوں، اور میں کہتا ہوں آپ کے ذریعے سے میرے جس بھی سنی بھائی کو کوئی جماعت والا، کوئی دیو کا بندر کے کوئی بھی مولوی اگر تنگ کرے، پریشان کرے، تو اس گناہگار کو آپ یاد کر لینا، میرا نمبر یہی۔ میں تو اتنا ٹائٹ ہوں کہ میرے منہ لگتے نہیں ہے کوئی، پیٹ پیچھے کچھ بھی بولے، برائی کرے، کچھ بھی بولے۔ ہاں یہ تو کرتے ہی ہیں برائی، ہاں باقی اور ویسے کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اور حضور کی ہی برائی کرتے ہیں، یہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کی برائی کرتے ہیں۔ جی جی جی۔ اور وہ شیطان کہہ رہا تھا کہ اللہ کے محتاج ہیں، محتاج بتا رہا ہے، بتائیے۔ ارے یہی چیز ان کو تمیز نہیں ہوتی بات کرنے کی نا۔ جو محبت والا مقام ہوتا ہے کیا وہ محتاجی میں ہوتا ہے کیا؟ نہیں، محبت تو محبت ہی ہے یار، محبت ہے تو محبت ہے، اس میں محتاج۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام نبیوں میں سب سے محبوب ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہاں وہ اتنی بات میں جو اس میں آ رہا ہے تھوڑا سا مطلب، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ شیطان جو ہے محتاج والے جملے استعمال کر رہا ہے، یار برے نہیں لگیں گے ہمیں؟ بول رہا ہے ان کو سامنے بیٹھ کے، میں نے کہا آمنے سامنے تو موت نکل جائے گا، موت سالے، اوقات کہاں، لیٹرین جو ہے نا پانی کی طرح بہے گی۔ ہاں کبھی سامنے ہی بیٹھے، آمنے سامنے فون پہ تو اتنی بات کرے گا، سامنے اتنی بات نہ کرے گا، پانی کی طرح لیٹرین نکلے گی۔
जैसे पेशाब कर रहा है, सही बात। दोनों तरफ से टुल की चलेंगी। चले फिर दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है हजरत, इंशाअल्लाह। हाँ फिर जैसा होगा हम बात करते रहेंगे। ठीक है हजरत, अल्लाह ठीक। हाफिज। अल्लाह हाफिज, फी अमान।